ایران جنگ کا معاملہ، امریکی ایوان نمائندگان نے ٹرمپ کے اختیارات محدود کرنے کی قرارداد منظور کر لی۔ قرارداد کے حق میں 215 اور مخالفت میں 208 ووٹ آئے۔ قرارداد ڈیموکریٹس کی جانب سے پیش کی گئی، 4 ریپبلکن ارکان نے بھی ڈیموکریٹس کا ساتھ دیا۔ قرارداد کے تحت ایران کے خلاف جنگی کارروائی کانگریس کی منظوری کے بغیر نہیں کی جا سکے گی۔ ایران کے ساتھ مذاکرات اچھے جا رہے ہیں، ممکن ہے کہ ہفتے کے آخر تک ایران امریکہ مذاکرات میں کوئی پیش رفت ہو۔ امریکہ کے صدر ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو، کہا ہم نے پہلی بار حزب اللہ سے بات کی، دعویٰ کیا ایران کے ساتھ معاہدے پر دستخط کے قریب ہیں، بولے بمباری سے زیادہ ابنائے ہرموز کی ناکہ بندی مؤثر ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے رہبر معظم سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبی خامنئی سے ملاقات کا امکان بھی ظاہر کر دیا، کہا ایرانی سپریم لیڈر امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں مصروف ہیں، شاید کسی موقع پر آیت اللہ مجتبی خامنئی سے ملاقات بھی ہو جائے گی، لیکن اس کا انحصار صورتحال پر ہوگا۔ امریکہ سے رابطے منقطع نہیں ہوئے، دونوں ملک تبادلہ کیے گئے متن کا جائزہ لے رہے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا لبنانی ٹی وی کو انٹرویو، کہا ایرانی افواج امریکی استعمال کے مقامات پر دفاعی کارروائیاں کر رہی ہیں، ایران کسی بھی دشمنی کے اقدام کا فوری اور فیصلہ کن جواب دے گا، خبردار کیا اگر اسرائیل بیروت پر حملہ کرے گا تو ایران فیصلہ کن جواب دے گا۔ اس سے پہلے ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کے پاکستان، سعودی عرب، فرانس اور ترکی، قطر، مصر کے وزرائے خارجہ سے ٹیلی فونک رابطے ہوئے۔ جاپان میں ایرانی سفارت خانے کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے فیلڈ مارشل عاصم منیر سے بھی ٹیلی فونک گفتگو کی۔ ایران اور امریکہ کے ایک دوسرے کے فوجی اہداف پر حملے، ایران کا امریکی حملوں کے جواب میں بحرین میں امریکی بحریہ کے 5th فلیٹ ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنانے اور امریکہ کا ایرانی حملے ناکام بنانے کا دعویٰ۔ امریکی سینٹ کام کے مطابق کویت میں امریکی فورسز کو ڈرون سے نشانہ بنانے کی کوشش بھی ناکام بنا دی۔ امریکی فوج کے مطابق ایرانی جزیرہ قشم پر جوابی حملوں میں ایرانی فوجی تنصیب کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ایرانی ٹینکر اور جزیرہ قشم پر امریکی حملوں کی مذمت، کہا ایسے حملوں کی اجازت دینے پر کویت اور بحرین کی قیادت براہ راست ذمہ دار ہے۔ ایران کے خلاف امریکہ کو حملوں کے لیے فضائی حدود یا زمین دینے والے ممالک کے خلاف دفاع کا حق رکھتے ہیں۔ پاسداران انقلاب کی کویتی ہوائی اڈے پر حملے کی تردید، ترجمان پاسداران انقلاب نے کہا ہوائی اڈے پر تباہی ایرانی میزائل روکنے کے دوران امریکی دفاعی نظام پیٹریاٹ میں خرابی کے باعث ہوئی ہے۔ سینٹرل کمانڈ کی تردید، دعویٰ کیا کویت ایئرپورٹ کو امریکی میزائل انٹرسیپٹر سے نقصان نہیں پہنچا۔ کویتی وزارت خارجہ کی ایران کے ڈرون میزائل حملوں کی شدید مذمت، ایرانی سفارتی عملے میں کمی کا فیصلہ، ایرانی ناظم الامور کو دفتر خارجہ طلب کر لیا۔ سعودی وزیر توانائی شہزادہ عبدالعزیز بن سلمان سے سربراہ IAEA رافیل گروسی کی ملاقات، تکنیکی تعاون اور جوہری تحفظ کے بین الاقوامی معیارات پر گفتگو۔ ملاقات میں قومی جوہری توانائی پروگرام اور IAEA کے ساتھ تعاون پر پیش رفت پر گفتگو۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چین کے سفیر کی ملاقات، وزیر اعظم نے پاکستان اور چین کے درمیان ہر موسم کی اسٹریٹجک تعاون پر مبنی شراکت داری مزید مستحکم بنانے کے عزم کو دہرایا۔ سی پیک فیز 2 کے تحت زراعت، IT، صنعتی ترقی، خصوصی اقتصادی زون سمیت دیگر شعبوں میں تعاون کو مزید وسعت دینے کی ضرورت پر زور۔ بجٹ تجاویز پر پیپلز پارٹی کے حکومت سے اختلافات برقرار، مذاکرات میں پیش رفت نہ ہو سکی، حکومتی ذرائع کا کہنا ہے مذاکرات کا نتیجہ جو بھی ہو بجٹ 10 جون کو ہی پیش ہوگا۔ ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی اور حکومت کے درمیان اب سینئر قیادت بات کرے گی، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور صدر زرداری سے ملاقات کریں گے۔ پیپلز پارٹی اور حکومتی قیادت کی 1-2 روز میں مزید ملاقات کا امکان۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے اگلے مالی سال کے صوبائی بجٹ پر مشاورت کے لیے بانی PTI سے جیل میں ملاقات کی اجازت مانگ لی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر درخواست میں کہا بجٹ تیار کر لیا ہے، منظوری بانی PTI نے دینی ہے، ملاقات ضروری ہے۔ صوبائی مشیر خزانہ مزمل اسلم نے الزام لگایا وفاق کے ترقیاتی منصوبوں میں خیبر پختونخوا کے صرف 6 منصوبے ہیں، وفاق کے بجٹ میں خیبر پختونخوا کے لیے کچھ نہیں۔
لور کوہستان میں مظاہرین نے صبح 10 بجے تک شاہراہ قراقرم ٹریفک کے لیے کھول دی. ترجمان پٹن اصلاحی کمیٹی کا کہنا ہے مسافر اس مہلت کے دوران پٹن کی حدود سے گزر جائیں. مظاہرین نے 8 گھنٹوں سے قراقرم ہائی وے بند کر رکھی تھی. مظاہرین واپڈا کی جانب سے معاہدے کے باوجود بجلی کی سہولت نہ ملنے پر احتجاج کر رہے ہیں. محکمہ موسمیات کی خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں آج سے آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی. لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ. ناران بابوسر شاہراہ کی بحالی صفائی اور ملبہ ہٹانے کے لیے بابوسر ٹاپ 8 جون تک ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند. لینڈ سلائڈنگ سے متاثرہ جگلوڑ اسکردو روڈ ٹریفک کے لیے بحال. کراچی کے علاقے میٹرو ول خٹک چوک پر پولیس اہلکار کی فائرنگ سے ڈاکو ہلاک. پولیس کے مطابق ملزمان شہری کو لوٹ رہے تھے. پولیس اہلکار کی فائرنگ سے شہری زخمی. ڈاکو کے 2 ساتھی فرار. برطانیہ میں ہیلی کاپٹر تربیتی مشق کے دوران حادثے کا شکار. 3 اہلکار ہلاک ہو گئے. رائل نیوی کے ہیلی کاپٹر کو حادثہ ریوان میں پیش آیا. عمرکوٹ میں ٹیوشن سینٹر پر کم عمر ملازمہ سے غیر اخلاقی حرکات کرنے والا ملزم گرفتار. مقدمہ درج. پولیس کے مطابق ملزم محکمہ سوشل ویلفیئر عمرکوٹ میں ڈپٹی ڈائریکٹر تعینات اور گھر میں ٹیوشن سینٹر چلا رہا تھا. متاثرہ بچی کے بھائی کی مدعیت میں مقدمہ درج کیا گیا. مزید تحقیقات جاری. ایس ایس پی آفس حیدرآباد کے اندر خواجہ سراؤں کا احتجاج. سابق ویمن کمپلین سیل انچارج ماریا ساریو کو ان کی پوسٹنگ پر بحال کرنے کا مطالبہ. پولیس نے مظاہرین کی قیادت کرنے والی ماریا اور 15 خواجہ سراؤں کو گرفتار کر لیا. مقدمہ درج. کوئٹہ موبائل فون ڈیٹا انٹرنیٹ سروس 6 گھنٹے معطل رکھنے کے بعد شام 6 بجے بحال کر دی گئی. اس معطلی سے طلباء اور کاروباری افراد سمیت دیگر صارفین کو پریشانی اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. صوبائی وزیر داخلہ کے ترجمان بابر یوسف زئی کے مطابق موبائل انٹرنیٹ سروس بعض سیکیورٹی خدشات کے باعث معطل کی گئی تھی. کراچی کے کرنگی انڈسٹریل ایریا میں گلی میں کھیلتی بچی پر آوارہ کتوں کا حملہ. بچی کے چہرے پر گہرے زخم آئے. اسپتال انتظامیہ کا کہنا ہے کہ سرکاری اسپتالوں میں آوارہ کتوں کے کاٹنے کے روزانہ 150 سے زائد کیسز آ رہے ہیں. زیادہ تر کیسز کرنگی لانڈھی اور ہب چوکی سے رپورٹ ہوتے ہیں. اور پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان 3 میچز کی سیریز کا آخری اور فیصلہ کن میچ آج قذافی اسٹیڈیم میں ہی کھیلا جائے گا. گزشتہ روز دوسرے ون ڈے میں کینگروز نے پاکستان ٹیم کو شکست دے کر سیریز 1-1 سے برابر کر دی تھی.